تھا، ایک قدیم قصبہ تھا بصرہ، اس شہر بصرہ کے قریب پہنچے. وہاں ایک قدیم گرجا تھا، مسیحیوں کا عبادت خانہ تھا، اور وہ ان کے بڑے بڑے علماء، احبار اور رہبان عبادت کے لیے، خلوت کے لیے اور تعلیم و تربیت کے لیے اس جگہ پہ آتے تھے. وہاں ایک راہب رہتا تھا جو نصرانی کتب کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا. تورات، انجیل سمیت جملہ کتب جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوئی، اور ان کی جس قدر علمی میراث تھی اس کا وہ حامل اور حافظ اور عالم اور مبلغ تھا. اس کا نام تھا بحیرہ. عربی زبان میں اس کے نام کے لیے 2 اعراب آتے ہیں. زیادہ معروف اعراب ہے بحیرہ، اور اہل لغت نے دوسرا اعراب بھی درست قرار دیا ہے، وہ ہے بحیرہ. پاکستان میں، انڈیا میں ہمارے ہاں علماء یا لوگ زیادہ تر بحیرہ کا لفظ بولتے ہیں، مگر عرب دنیا میں زیادہ معروف اور مقبول لفظ ہے بحیرہ. دونوں درست. تو بحیرہ نامی راہب رہتا تھا. بڑے بڑے مسیحی علماء وہ وفد کی صورت میں اس کے پاس آتے، کئی دن ٹھہرتے، پڑھتے تھے، اپنی قدیم بنی اسرائیل کی کتابوں کا سبق لیتے تھے. اس کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام تھا. قافلے وہاں آتے تھے، گزرتے تھے. یہ بہت زیادہ بودر نہیں کرتا تھا، کسی کی فکر نہیں کرتا تھا، بے نیاز رہتا تھا. اس مرتبہ جب یہ قافلہ مکہ کے قریشی سرداروں کا جب پہنچا تو یہ تو ان سے کلام بھی نہیں کرتا تھا. اب میں یہ جو عبارت پڑھ رہا ہوں یا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روایت اصلاً سیرت ابن ہشام سے، جس کو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے، اور بعد ازاں تاریخ الطبری نے بھی اس کو لیا ہے. تو میں ابتداءً یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری سے لے رہا ہوں، پھر اس کے بقیہ کچھ حصے دیگر کتب حدیث و سیر سے میں شامل کروں گا. جب یہ قافلہ سرداران قریش کا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے، 9 عمری میں، 12 سال کی عمر مبارک، جب وہ وہاں پہنچا تو یہ اونچا اس اپنے گرجا میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے، ایک بادل اس قافلے کے اوپر سایہ فگن ہے، سائبان کی طرح ایک بادل تنا ہوا ہے، اور جیسے جیسے قافلہ چلتا ہے بادل اس قافلے کے اوپر، قافلے کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. اس نے بڑے غور سے واچ کیا کہ بادل قافلے کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. یعنی انہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو فی صومعتہ فی الرکب حین اقبل وغمامۃ تظلہ من بین القوم. اب امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ قافلہ آگے آیا اور وہ اس کے مسیحی مرکز یا چرچ کے قریب آ کے بیٹھ گیا.
काफिले ने थोड़ी देर आराम के लिए वो जगह चूज की। दरख्त का साया था, बड़ा दरख्त, तो दरख्त के जेर साया काफिला रुक गया। अब इमाम इब्न इसहाक बयान करते हैं कि उस चर्च के अंदर बैठा हुआ वो राहिब देखता है, फनाजरा इलल गमामा हीन अजल्लत शाजरा, उसने देखा कि जब दरख्त के नीचे आके काफिला बैठा तो बादल भी दरख्त के ऊपर आकर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, रुक गया। और फिर इमाम इब्न इसहाक बयान करते हैं, फनाजरा इलल गमामति हीन अजल्लत शाजरा व तहस्सरत अगसान शाजरत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने देखा कि बादल दरख्त के ऊपर आ गया और दरख्त की जो टहनियां थी उन्होंने एक झुरमट बना लिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर साया बन गई। दरख्त की टहनियां मुंतशिर थी ना, तो उनमें से धूप भी छन छन कर आती है। टहनियां जुड़ गई और साइबान बन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर के ऊपर आ गए। ये मंजर उस राहिब ने देखा। देखते वो उतर आया, उसने हुक्म दिया लोगों को कि इस काफिले के लिए खाना तैयार करो। बहुत बड़ी दावत तैयार की और दावत तैयार करके बाहर निकला और उसने काफिले से कहा, वो जो उस दरख्त के नीचे बैठा था, काल इन्नी कद सनअतु लकुम तआमन या माशर कुरैश फअना उहिब्बु अन तहदुरु कुल्लुकुम सगीरुकुम व कबीरुकुम व अब्दुकुम व हुर्रुकुम। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि जब खाना लग जाए तो तुम में से हर छोटा बड़ा, आजाद, गुलाम, सरदार, गरीब, सारे अफराद उस खाने के दस्तरखान पे आए, किसी को पीछे छोड़ के ना आए। उसने बतौर खास ये बात की। अब जो सरदारान कुरैश थे वो कहने लगे इस राहिब को, या बहीरा इन्ना लका लशाअनन अल-यौम मा कुंत तस्नउ हाजा बिना वक़द कुन्ना नमुर्रु बिका कसीरा। उसने कहा, है राहिब, हमें जमाना गुजर गया, हम हमेशा यहां से गुजरते हैं, शाम जाते आते हैं, आपने कभी हमारे साथ ऐसा मामला नहीं किया, आप तो बात ही नहीं करते हमसे। आज क्या हो गया है? आज हम तुम्हें एक अजीब हालत में देखते हैं, एक अजीब सलूक कर रहे हैं आप हमारे साथ जो पहले कभी रवा नहीं रखा। काल लहू बहीरा सदक्ता, बहीरा राहिब ने कहा, तुम सच कहते हो। बस खाने पर आके बैठ गए। बहीरा निकला, वो गौर से बादल को देखता है तो बादल उन पर नहीं था। काफिला सारा दस्तरखान पे बैठ गया मगर बादल उनके साथ नहीं आया। बादल पीछे दरख्त के ऊपर रुका रहा। बहीरा ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था किसी को छोड़ के ना आना। उन्होंने कहा, तुम्हें यह गुमान कैसे हुआ? उसने कहा, भाई एक बादल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सरों पे चला आ रहा था, तुम चलते थे तो बादल चलता था, तुम बैठ गए तो बादल रुक गया, अब तुम चल के यहां आए हो दस्तरखान पर, बादल पीछे खड़ा है, उसी दरख्त के ऊपर, वो तुम्हारे साथ नहीं आया, इसका मतलब है तुम किसी को छोड़ के आए हो। तब उन्होंने बताया कि और किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ हमारा एक नौजवान है, हमारा एक बेटा, तो उनको छोड़ दिया है 9 उम्री में, ताकि पीछे सामान का ख्याल रखे। उसने कहा, नहीं, खाना नहीं लगेगा जब तक वो नहीं आए। फ़क़ाल ला तफ़अलू उदऊहु फ़लियहज़ुर हाज़ा अत्ताम मअकुम। इस खाने पर वो साथ बैठेगा,
چنانچہ آقا علیہ السلام کو بلایا گیا. جب آپ تشریف لائے ثم قام الیہ فاحتضنہ واجلسہ مع القوم، استقبال کیا، اس نے ویلکم کیا، ساتھ بٹھا لیا اور بیٹھ کر بحیرہ بڑے غور سے آقا علیہ السلام کو تکتا رہا، کبھی آگے دیکھے کبھی پیچھے، غور سے اس کی نگاہیں جمی نہیں. فلما رآہ بحیرہ جعل یلحظہ لحظا شدیدا وینظر الی اشیاء من جسدہ وقد کان یجدھا عندہ من صفته. غور سے تکتا رہا آقا علیہ السلام کو، اور جو جو چیزیں اس کے پاس تورات میں، انجیل میں اور بنی اسرائیل کی آسمانی کتابوں میں درج تھی، اس کے علم میں تھا، حضور علیہ السلام کی صفات کا اور علامات کا، اس کے مطابق ایک ایک چیز کو چیک کرتا رہا. وہ اپنے کام میں مست تھا. اور جب یہ بات ہو گئی تو بحیرہ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، بتاتے رہے، آقا علیہ السلام سے مخاطب ہوا. اس نے پوچھا، جب کھانا کھا چکے لوگ اور ذرا آگے پیچھے ہو گئے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا اور کہتا ہے فقال بحیرہ، کہنے لگا لا تسألنی، نا اس نے کہا بحیرہ نے، یا غلام اسألک بحق اللات والعزى الا ما اخبرتنی عما اسألک عنہ. اے نوجوان، میں تمہیں لات اور عزا، یہ دو بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، لات اور عزا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں جو جو سوال تم سے کروں مجھے اس کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دینا، کچھ بھی نہ چھپانا، اور یہ لات اور عزا کا واسطہ دے رہا ہوں. جب اس نے آقا علیہ السلام سے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزى شیئا. نے کہا بحیرہ، لات اور عزا کے نام پر کوئی سوال مجھ سے نہ کرو. فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، خدا کی قسم میں لات اور عزا ان بتوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت دنیا میں کسی چیز سے نہیں. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا اچھا اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام پر جو جو پوچھو بتا دے. یہ 12 سال کی عمر ہے. اس معاشرے میں قسم ہر شخص لات اور عزا کی کھاتا ہے، حبل کی کھاتا ہے. تو پیدائش کے وقت سے اس بچپن کی پوری زندگی میں ہر روز جن بتوں کو خدا جانا جاتا تھا اور جن کے ناموں کی قسمیں کھائی جاتی اور کان سنتے تھے، آقا علیہ السلام کو کسی نے بتایا سمجھایا نہیں تھا، رد کر دیا اس عمر میں. فرمایا مجھے ان سے نفرت ہے، اللہ کے نام پر پوچھو. پھر اس نے سوال کیا فجعل يسأله عن اشیاء من حاله من نومه وهيئته واموره. پھر وہ ایک ایک چیز پوچھتا رہا، آپ کا حال کیا ہے، دن کیسا، رات کیسی ہوتی ہے، نیند کیسی ہے، چلنا پھرنا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. ایک ایک چیز آقا علیہ السلام کی وہ پوچھتا رہا. آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے. اور وہ اپنی کتابوں میں جو علم درج تھا حضور علیہ السلام کی علامات کے بارے میں کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے احوال رات دن کے اس طرح ہوں گے، وہ ان کی تصدیق کرتا رہا. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ مجھے اپنی پشت کے پیچھے مہر نبوت دکھا دو. تو اٹھا کر جو عبایا تھا اس کو اٹھا کے اس نے پشت پر یہاں 2 کندھوں کے درمیان آقا علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی. اور امام ابو نعیم دلائل میں روایت کرتے ہیں کہ فوراً بڑھ کر اس نے بوسہ لے لیا، مہر نبوت کا بوسہ لے لیا. پھر اس نے پوچھا کون ہے اس نوجوان کا بڑا، اس کا نگہبان. تو حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں ہوں. بحیرہ راہب نے ان سے پوچھا ما ھذا الغلام منک، یہ آپ کا کیا لگتا ہے یہ نوجوان؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے. راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ان کا کیسے؟
تمہیں پتہ؟ اس نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ان کے والد وفات پا چکے ہوں گے. ان کی والدہ کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہوں گی. انہوں نے کہا تو سچ یہ ہے یہ میرا بھتیجا ہے. راہب بحیرہ نے یا بحیرہ نے کہا کہ ابو طالب اس بچے کو لے کے واپس چلے جاؤ، شام میں لے کے نہ جانا، یہود اس کے دشمن ہیں، اگر تم شام میں چلے گئے تو اس کو شہید کر دیں گے، عمر بھر اس کو لے کر واپس مکہ کی طرف پلٹنا نہیں ہوگا. یہ گفتگو سن کے سب قریش مکہ دنگ رہ گئے. اب یہاں پر جامع ترمذی کے الفاظ اسی واقعہ کے ایڈ کر رہا ہوں. یہ تاریخ سیرت ابن ہشام سے تھا اور تاریخ طبری سے. یہاں امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے. بحیرہ راہب نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے قریش مکہ سے کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. لوگوں سن لو، یہ ساری کائنات کے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اسے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا. قریش چونک اٹھے، کہنے لگے تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم کی بنیاد یہ ہے انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. میں نے دیکھا جب تم آ رہے تھے اس چوٹی میں سے، گھاٹی سے گزر کے، میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، کوئی ایک پتھر ایسا نہ تھا جو اس نوجوان کو سجدہ نہ کر رہا ہو. شجر و حجر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. اور پھر میں نے اس کے کندھوں کے درمیان ختم نبوت دیکھ لی ہے. اور پھر بحیرہ راہب نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو جہاں یہ بیٹھتا ہے درخت کی ٹہنیاں بھی اس کے اوپر سایہ فکن ہو جاتی ہیں، جدھر چلتا ہے بادل اس کے ساتھ چلتے ہیں. لہذا اس کو روم شام لے کے نہ جانا، یہود حسد کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیں گے. اس وقت بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام سے پوچھا جب سوالات میں، آپ کی نیند کا حال سنائیے. 8 سال کی عمر ہے. دلائل ابو نعیم میں نیند کیسی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی. اے راہب میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا. یہ 8 سال کی عمر مبارک میں فرما رہے ہیں. جب یہ ختم نبوت اس نے دیکھی اور چوما تو اس کے تمام رونگٹے بال کھڑے ہو گئے. قریش کہنے لگے راہب بڑا عقیدت مند ہو گیا ہے محمد کا. اس کے بعد سارے آپ کے حوالے سے دیکھتے رہے، دھیان کرتے رہے، اور جناب ابو طالب فکر مند ہو گئے. اب آقا علیہ السلام کی اس عمر مبارک میں آپ کا شعور یہ تھا کہ آپ نے بتوں کے نام سے نفرت کی، بتوں کی قسم کو رد کر دیا اور فرمایا اس عمر میں بھی میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، میں نے پتھروں اور بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کی ایک بوٹی نہیں چکھی یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رسالت پر مبعوث کر دیا. یہ شعور تھا آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں. اس واقعہ کو امام طبرانی نے، امام ترمذی کا تو میں نے بیان کر دیا، اس کو امام بہقی نے دلائل میں بھی بیان کیا ہے، دلائل نبوت میں جو امام بہقی کی ہے. اور پھر اسے امام طبرانی نے بیان کیا ہے. اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کو صحیح کہا. امام ابو بکر الخرائطی نے بیان کیا ہے. پھر امام بہقی نے کہا ہے کہ اس واقعہ کی حدیث جو کی روایت کی پوری سند موصول متصل ہے. اور پھر اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں جتنے راوی ہیں ہر ایک راوی صحیح کا راوی ہے، ہر ایک راوی.
حدیث صحیح کا راوی ہے. کسی کو بخاری نے روایت کیا راوی سے، کسی سے امام مسلم نے روایت کیا، مگر ایک ایک راوی پوری سند کا ایسا ہے جو احادیث صحیحہ کا راوی ہے. امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا. اس وجہ سے امام ابو نعیم اور ابن مندہ ان دونوں نے، عجیب بات ہے کہ بحیرہ راہب کو صحابہ میں شمار کیا. جمہور کا مذہب یہ نہیں ہے، ان کے ہاں صحابی ہونے کی شرائط اور ہیں، مگر صرف امام ابو نعیم اور امام ابن مندہ نے صحابہ میں شمار کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، پہچانا تھا، اور آپ سے باتیں روایت کی جو کتب میں حدیث و سیرت میں ہم تک پہنچی. اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس سے بہتر سند اور کوئی نہیں جو ثابت اور صحیح ہو. اور کئی طرق سے یہ واقعہ بحیرہ راہب کا روایت ہوا ہے. تو میں نے یہ حدیث کتب حدیث اور کتب سیرت سے مختصراً آپ کو سنا دی تاکہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا ایک واقعہ، ایک دن کا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے کس شان کے ساتھ نوازا تھا، اور آپ کے اوصاف، علامات، کرامات اور مقامات کو کتنی تفصیل کے ساتھ پہلی کتب الہیہ میں بیان کیا تھا. انبیاء تو بیان کرتے ہی تھے اپنے زمانوں میں، یعنی بحیرہ راہب جیسے لوگ جن کے پاس بنی اسرائیل کی کتب تھی کس طرح پہچان رکھتے تھے آقا علیہ السلام کی نیند کے احوال کی، آپ کی بیداری کے احوال کی، کہ آپ کی ولادت سے پہلے والدین وفات پا چکے ہوں گے، یتیمی میں پلیں گے، یہ عمر ہوگی، کندھوں کے درمیان ختم نبوت ہوگی، یہ عادات ہوں گی، بادل سایہ کر کے چلے گا، درخت شجر و حجر سجدہ کریں گے. کیا کیا شان تھی جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی پہلی کتب میں جو انبیاء پر نازل ہوئی درج نہیں کی تھی، درج نہیں کی تھی. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل میں حضور علیہ السلام کی شانیں لکھی ہوئی پاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ کا کتنا کرم، اس ہستی کی امت میں ہمیں شامل فرمایا. سو آپ سے محبت اور آپ کے ساتھ تعلق عشقی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی جھلک پیدا کرو، اتباع پیدا کرو. آقا علیہ السلام کے اخلاق، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی عادات، آقا علیہ السلام کی سچائی، صداقت، برائی سے نفرت، ایک ایک چیز آپ کی سیرت میں، کردار میں، طبیعت میں، مزاج میں جھلکتی نظر آنی چاہیے. اگر مزاجوں میں سچائی نہیں ہے تو حضور سے محبت نہیں ہے. اگر آپ کی طبیعتوں کے اندر سچائی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، محبت و مودت نہیں ہے، خوش خلقی نہیں ہے، تواضع انکساری نہیں ہے، دوسروں کی پرواہ کرنا، خیال رکھنا، دوسروں پر نگاہ رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، دوسروں پر عیبوں پر پردہ ڈالنا، اس کی اچھائی کو بیان کرنا، برائیوں کو چھپانا، اگر یہ خوبیاں آپ کی سیرت اور کردار اور طبیعت اور مزاج میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے آقا علیہ السلام کے سیرت طیبہ کے اور محبت کا جو فیض ہے اس پیالے میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں پڑا. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو عکس ہے اسے اپنی زندگی اور اپنی سیرت کے آئینے میں لے آ، اور اس کا طریق یہ ہے کہ عبادت کریں اور اپنی سیرت کو سنواریں، اخلاق کو سنواریں. جب بات کریں تو سچائی کی بات کریں، کسی کی نہ برائی کریں نہ برائی کہیں، نہ برائی کریں نہ برائی کریں نہ کہیں. جب کریں اچھائی کریں اور جب بولیں اچھائی کا بولیں، دوسروں کی اچھائی بیان کریں، برائی سے، گناہ سے، کفر سے، شرک سے، عیب سے نفرت کریں مگر عیب دار سے نفرت نہ کریں. استقامت رکھیں حق پر، صداقت پر، سچائی پر. آپ کا کردار، آپ کا تقوی، آپ کی سیرت، آپ کی طبیعت روشن ہو نور کی طرح. آقا علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ ہو. منہاج القرآن کا
قیام کا یہی مقصد اور یہی پیغام ہے۔ اور آج یہ جو لیلۃ المولد النبوی ہے، میلاد پاک کی رات، اس کا میسج یہ ہے جو میں نے آپ کو دیا، اسے لے کر جائیں اور سیرت طیبہ کے فیض کی شمعیں اپنی زندگی میں جلائیں، زندگیوں کو روشن کریں، تاریکیاں ختم کریں اپنی زندگی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اس مشن کو آباد رکھے، اور حضور اسلام کی محبت اور اتباع میں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ابد الآباد تک اس مشن کو توفیق دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرتا رہے، اور اس کے کارکن، بچے بچیاں، نوجوان، مرد، عورتیں شمع اٹھا کر اس دین کی، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پیغام کی پیام بر بنی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ صبح میلاد النبی کی مبارک ہو آپ کو۔ سلام پڑھیں، سلام پڑھیں عربی انداز کے ساتھ۔